بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 16 ہے، جس میں ہم باقی حروف کو پڑھیں گے، یعنی ہم نے علا کو اور فی کو پڑھا تھا گزشتہ 2 سبقوں میں۔ فی جس کا ترجمہ ہے میں، یعنی القلم فی الجیب، جیب میں قلم ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے حرف پڑھا تھا علا، جس کا ترجمہ تھا پر، یعنی القلم علی الکتاب۔ پہلا جملہ تھا القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ دوسرا جملہ تھا القلم علی الکتاب، قلم ہے وہ کتاب کے اوپر ہے، قلم کتاب پر ہے، القلم علی الکتاب۔ اسی طرح القلنسوۃ علی الرأس، سر پر ہے۔ تو ان حروف کے علاوہ بھی جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس اور عربی گرامر میں، وہ ہے فوق اور تحت۔ فوق کے معنی ہے اوپر کے، تحت کے معنی ہے نیچے، اوپر نیچے، اوپر نیچے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا جملہ ہے سوالیہ، جس میں سائل سوال کرے گا آسمان کہاں ہے؟ آسمان کہاں ہے؟ تو ہم اردو میں کہتے ہیں آسمان ہمارے اوپر ہے، آسمان ہمارے اوپر ہے۔ تو اوپر کا ترجمہ عربی میں فوق سے کیا گیا ہے، یعنی ہم جواب میں کہیں گے آسمان ہمارے اوپر ہے۔ اس جملے کو عربی میں اس طرح کہیں گے السماء فوقنا، فوقنا ہمارے اوپر۔ اگر ہم کہیں گے السماء فوق تو ترجمہ ہوگا آسمان اوپر، آسمان اوپر ہے۔ لیکن ہمارے اوپر ہے تو یہاں پر نون الف-نا کا بھی اضافہ ہوگا۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا انا، تو انا سے ہم نے مراد لیا تھا میں، صرف میں۔ وہاں پر دوسرا ہوتا ہے نحنو، یعنی ہم سب، یعنی انا مسلمن، انا مسلمن میں مسلمان ہوں، نحنو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ یہاں پر کہیں گے السماء فوقی، یا لگا دیں گے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کتابی، میری کتاب۔ اسی طرح السماء فوقی، آسمان میرے اوپر ہے۔ اس میں ہم نے نون الف-نا لگایا جو جمع کی طرف دلالت کرتا ہے، فوقنا ہمارے اوپر ہے۔ اس کو ہم بخوبی سمجھ جائیں۔ اچھا، آسمان کہاں ہے؟ یہ جملہ تو آپ نے سیکھا ہے، ہم نے پڑھا تھا قلم کہاں ہے، کرسی کہاں ہے، وہاں پر آپ نے جملہ بنایا تھا۔ کس طرح لکھیں گے؟ کہاں کا ترجمہ کس سے ہوتا ہے عربی میں؟ این۔ آپ ضرور بنائیں، آپ ضرور اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ این السماء، این السماء، آسمان کہاں ہے؟ تو ہم نے جواب دیا السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے۔ اسی طرح کوئی کہے آپ سے بادل کہاں ہے؟ بادل، بارش برسنے سے پہلے کافی گھنے بادل آ جاتے ہیں آسمان پر۔ اگر کوئی پوچھے بادل کہاں ہے تو عربی میں وہ پوچھے گا این السحاب، این السحاب، بادل کہاں ہے؟ ابھی آپ بنائیں اس کا جواب۔ جواب میں کس طرح کہیں گے؟ اوپر کی مثال کو دیکھ لیں، اسی طرح بنا لیں۔ این السحاب، بادل کہاں ہے؟ تو آپ السحاب کو شروع میں لے کے آئیں گے، السحاب، اور آگے کہیں گے فوقنا، بادل ہمارے اوپر ہیں۔
یہ ہماری تمرین اور مشق بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، تو ضرور اس طرح کے جملے بنائے جائیں اور ریپیٹ کیے جائیں۔ اب دوسرے حرف کو سمجھ لیں۔ زمین کہاں ہے؟ اس کا تو آپ کو طریقہ آ گیا۔ این زمین کو کیا کہتے ہیں؟ آسمان کو السما کہتے ہیں، تو زمین کو کیا کہتے ہیں؟ الارض۔ این الارض، این الارض، قرآن میں جگہ جگہ السماوات والارض بار بار استعمال ہوا ہے۔ تو این الارض، زمین کہاں ہے؟ اس کے جواب میں آپ بنائیں، کس طرح کہیں گے؟ دیکھیے پہلے مثال میں کس طرح تھا، لیکن وہاں چونکہ آسمان اوپر ہے تو ہم نے فوقنا کا استعمال کیا، یہاں پر زمین نیچے ہے تو ہم کس طرح کہیں گے؟ الارض، زمین تحتنا، تحتنا۔ دیکھو یہ نون الف نا جو ہے نا، یہ جمع یعنی ہمارے اوپر ہے، ورنہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں الارض تحت، زمین نیچے ہے، زمین ہمارے نیچے ہے تو نون الف لا لکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح میں کہتا ہوں چھتری، چھتری میرے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، چھتری میرے اوپر ہے، تو ہم کہیں گے عربی میں المظلۃ، المظلۃ، چھتری فوقی۔ دیکھو کیونکہ میں نے کہا میرے اوپر ہے، اگر المظلۃ فوقنا، فوقنا ہمارے اوپر ہے۔ امید ہے اس سبق کو بھی آپ حضرات بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں، وہاں چند مثالیں ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں گے ساتھ ساتھ، تو ہمارا یہ سبق ہمیں ازبر یاد ہو جائے گا۔ جی آپ یہاں دیکھیں، فوق اور تحت۔ فوق کے ترجمہ کیا ہے؟ اوپر، تحت کا کیا ہے؟ نیچے۔ السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، نون الف نا سے کیا پتہ چلا؟ ہمارے اوپر۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، ریپیٹ کریں، السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے۔ سوال کیا گیا این السماء، آسمان کہاں ہے؟ جواب دیا گیا السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے۔ السقف فوقنا، السقف کہتے ہیں چھت کو، فوقنا ہمارے اوپر ہے۔ این السقف، چھت کہاں ہے؟ السقف فوقنا، چھت ہمارے اوپر ہے۔ الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے۔ این الارض، زمین کہاں ہے؟ الارض تحتنا، ہمارے نیچے ہے۔ این الطلاسہ، طلاسہ کہتے ہیں یعنی کسی بھی جھاڑن کو یا جس سے ہم بلیک بورڈ صاف کرتے ہیں، ممسحہ بھی اسے کہتے ہیں۔ این الطلاسہ، جس سے بلیک بورڈ صاف کرتے ہیں، وہ چیز کہاں ہے؟ اردو میں طلاسہ کو جھاڑن کہتے ہیں جس سے ہم بورڈ صاف کرتے ہیں۔ جواب ملا الطلاسۃ تحت السبورہ، جھاڑن وہ بورڈ کے نیچے ہے، تحت السبورہ بورڈ کے نیچے ہے۔ این الحرۃ، الحرہ کہتے ہیں بلی کو، اس کے دوسرا نام ہے قطہ، القطۃ، ٹھیک ہے۔ این القطۃ، بلی کہاں ہے؟ الحرۃ تحت الکرسی، وہ کرسی کے نیچے ہے۔ امید ہے کہ مشق کے ساتھ آپ یہ درس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم نے کافی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، اور جتنے اسباق یعنی 15 کے 15 اسباق جو ہو چکے ہیں، ضرور اسے 2 مرتبہ 3 مرتبہ سنیں، تاکہ یہ جو گرامر ہیں آسانی سے جو ہم سمجھا رہے ہیں یہ اچھی طرح ہمیں یاد ہو جائے، تاکہ آگے چلنا آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔